الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پروگرام پیش خدمت ہے ایک بار پھر قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، جس میں ترتیب وار قرآن کی آیتیں، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، صراط الجنان جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر ہے، جو کہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر کی ہے، اس سے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مائدہ سے آج کے درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: اے حبیب، تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے۔ تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ طیبات کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ طیبات کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت یعنی جن کا حرام ہونا قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس میں کسی سے ثابت نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو سلیم الطبع لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہونا بھی اس کی حلت کے لیے کافی ہے۔ کسی چیز کے حرام ہونے پر دلیل نہیں ہے تو یہی اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں شکاری جانوروں کے حلال ہونے کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی، تو یاد رہے کہ شکاری جانور سے کیا ہوا شکار حلال ہے، خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہو۔ جب اس طرح سدھا کر ان کی تربیت کر دی جائے کہ وہ جو شکار کرے اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، اور جب بلائے واپس آ جائیں، ایسے شکاری جانوروں کو معلم یعنی سکھایا ہوا کہتے ہیں۔ مزید اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ مما امسکن علیکم، جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، یعنی یہ تمہارے جو جانور ہیں سدھائے ہوئے جن کو تم نے سکھایا ہے، کتے ہوں یا دیگر کوئی جانور ہوں، جب بھی یہ شکار کر کے لائیں تو اس میں سے کبھی خود کچھ نہ کھائیں۔ تو اگرچہ جانور مر گیا ہو تب بھی حلال ہے، اور اگر کتے نے کچھ کھا لیا یا شکاری جانور نے خود اس میں سے کچھ کھا لیا، اب وہ جانور جو شکار کیا گیا وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گویا اس نے اپنے لیے شکار کیا، اپنے مالک کے لیے نہیں کیا۔ تو اس آیت مبارکہ سے چند چیزیں پتہ چلیں کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ کہ شکاری جانور مسلمان یا کتابی کا ہو اور سکھایا ہوا ہو، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور معلم یعنی سکھایا ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا ہو، یا شکار زندہ پہنچا ہو اور اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا معلم یعنی سکھائے ہوئے جانور کے ساتھ غیر معلم نہ سکھایا ہوا جانور بھی شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور کسی مجوسی یا کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہو جاتا ہے۔ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار زخمی ہو کر مر گیا تو حلال ہے،
اور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑھی یا تیر کا زخم اس کو نہ لگا یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا تو ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات مزید پڑھنے کے لیے بارِ شریعت کے 70ویں حصے کا مطالعہ ہو سکے تو ان احباب کو کرنا چاہیے جن کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ترجمہ: آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ ناظرین کرام، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دہریہ اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں، لہٰذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ وہ عورتیں مردوں کے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں، دہریہ نہ ہوں، جیسے آج کل بہت سی ایسے خواتین یا مرد ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں لیکن وہ خدا کے ہی منکر ہیں۔ اسی طرح یہ اجازت بھی دارالاسلام میں رہنے والی ذمیہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ حربی ہیں، اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مردوں کو ہے، مسلمان مردوں کو یہ اجازت ہے، مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے۔ اسی طرح اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستحب ہے۔ اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں، پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے۔ اہل کتاب عورت کو بھی مہر دیا جائے گا، اور ناجائز طور پر کسی قسم کے طریقے کو اپنانا، اس کی بھی اس آیت میں مذمت کی گئی۔ غیر مسافحینہ، یہ فرمایا گیا کہ مستی نکالتے ہوئے اپنے کسی طریقے سے بدکاری کے سلسلے یہاں پر نہ بناؤ۔ اور آخر میں اس آیت مبارکہ میں مرتد کے بارے میں کہا گیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان لا کر پھر گیا، کافر ہو گیا، تو وہ تو ہمیشہ کی بربادی میں پڑا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب باقی نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے دنیا میں کوئی اچھے کام کیے ہوں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم
شکر ادا کرو۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی حاجت کب ہوتی ہے اس کا بیان کیا گیا۔ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یاد رہے جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا مستحب ہے کہ جہاں تک اعضائے وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ اکرام ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے، جبکہ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے۔ ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا زیادہ برکت اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتداء اسلام میں ہر نماز کے لیے الگ وضو فرض تھا، بعد میں یہ منسوخ کیا گیا اور جب تک بے وضو کرنے والی کوئی چیز نہ ہو جائے ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے، وہاں مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر موزے پہنے ہوں تو اس کی شرائط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں کہ یہ مشہور حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے، اور آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، اللہ پاک کا اپنے اوپر احسان یاد کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہارے لیے آسان احکام بھیجے، ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنایا۔ اسی طرح اس وعدے کو، میثاق اور معاہدے کو یاد کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے وقت بیعت عقبہ کی رات اور بیعت رضوان میں کیا۔ اس معاہدے میں صحابہ اکرام نے عرض کیا تھا کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہر حال میں سنیں گے اور مانیں گے۔ اس آیت سے چند باتیں پتہ چلی کہ انسان ہر نیکی رب کی توفیق سے کرتا ہے، لہٰذا اس پر فخر نہ کرے بلکہ رب کریم کا شکر کرے۔ اسی طرح بیعت عقبہ اور بیعت رضوان والے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ پاک کے پیارے اور مقبول بندے ہیں جنہیں اللہ پاک نے اس بیعت کا شرف بخشا۔ اسی بیعت کو یہاں اللہ پاک کی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ نے ان بیعتوں کے سارے وعدے پورے کیے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم وعدے کے سچے تھے کیونکہ اللہ پاک نے یہاں ان کے وعدے بغیر تردید کے ذکر فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں عدل و انصاف کا حکم فرمایا گیا اور واضح فرما دیا گیا کہ کسی قسم کی رشتہ داری، قرابت داری یا دشمنی کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ یہاں عدل و انصاف کے 2 اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہیں جس سے اسلام کی تعلیمات کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن ایہم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا، چادر کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن ایہم نے اس سے پوچھا تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا بلکہ غلطی سے پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جبلہ بن ایہم کے سلوک کی شکایت کی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ بن احم کو طلب فرمایا اور پوچھا کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمال کا عدل فرمایا، آپ نے یقیناً انصاف ہی کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا اے جبلہ تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ لے، یہ تجھے معاف کر دے تو ٹھیک، ورنہ اس کا قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا کہ آپ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے بدلہ لیں گے، حالانکہ میں بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کی مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے بدلہ لے لیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دیہاتی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی جی ہاں۔ اب رضی اللہ عنہ نے اسے اس دیہاتی کے کہنے پر مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن احم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے معاذ اللہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب کا آپس میں کسی بات پر کوئی اختلاف ہو گیا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کریں گے، چنانچہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت کے گھر یہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ آپ کا پہلا ظلم ہے جو آپ نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا، میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زید کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی شخصیت اور رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ ناظرین اکرام، اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اللہ پاک کی رضا کا سبب بنے۔ اس میں فرائض و واجبات، سنتیں، مستحبات، جانی و مالی سب عبادتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ سب داخل ہیں۔ ترغیب کے لیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس کی تلاوت فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا تمام چیزوں کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کے اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے روکو۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے،
لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ اور یہاں پر دوسری آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی تھی والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کفر کرنے والوں کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ دائمی جہنمی وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، ہمیشہ وہ دوزخ میں رہیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور جو مسلمان ہیں وہ تو کبھی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ رہیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔